السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل، یہ فصل ضبط راوی سے متعلق اسباب طعن کے بیان میں ہے، لہذا اس کا عنوان یہ دے سکتے ہیں کہ فصل فی وجوہ الطعن المتعلقۃ بالضبط، یعنی یہ فصل ہے ضبط راوی سے متعلق اسباب طعن کے بیان میں۔ وَأَمَّا وُجُوهُ الطَّعْنِ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالضَّبْطِ فَهِيَ أَيْضًا خَمْسَةٌ۔ اسباب طعن جو راوی کے حفظ و ضبط سے متعلق ہیں وہ بھی 5 ہیں۔ جیسے عدالت سے متعلق جو اسباب طعن آپ نے پڑھے ہیں وہ 5 تھے، اسی طرح سے راوی کے حفظ و ضبط سے متعلق بھی جو اسباب طعن ہیں وہ بھی 5 ہیں۔ احدها فرط الغفلت وثانیها کثرت الغلط وثالثها مخالفت الثقات ورابعها الوهم وخامسها سوء الحفظ۔ اول فرط غفلت ہے، یہ 5 اسباب میں پہلا فرط غفلت ہے، اور دوسرا کثرت غلط ہے، اور تیسرا مخالفت ثقات ہے، اور چوتھا وہم ہے، اور پانچواں سوء حفظ ہے۔ یہ کل 5 اسباب ہیں۔ اب ان میں سے ہر ایک کی تفصیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں اما فرط الغفلت وکثرت الغلط فمتقاربان۔ فرط غفلت اور کثرت غلط تو وہ دونوں قریب قریب ہیں، یعنی دونوں قریب قریب ہم معنی ہے، دونوں کا معنی تقریباً ایک ہے، اس لیے کہ غفلت اور غلطی دونوں میں کوتاہی اور بے توجہی ہوتی ہے۔ اب فرق آگے چل کر کے ہوتا ہے کہ اگر وہ کوتاہی و بے توجہی حدیث سننے کے وقت ہوتی ہے تو اسے غفلت کہتے ہیں، اور اگر وہی کوتاہی و بے توجہی حدیث سنانے کے وقت ہوتی ہے تو اسے غلطی سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے دونوں ہم معنی ہے کہ دونوں میں کوتاہی اور بے توجہی کا معنی پایا جاتا ہے، لیکن محدثین کے نزدیک سننے اور سنانے کے اعتبار سے استعمال الگ الگ ہے۔ تو فرماتے ہیں فالغفلۃ فی السماع وتحمل الحدیث، غفلت حدیث سننے اور اسے حاصل کرنے میں ہوتی ہے، یعنی بے توجہی جو حدیث سننے اور حدیث اخذ کرنے میں ہوتی ہے وہی کیا غفلت ہے۔ والغلط فی الاسماع والاداء، اور غلطی حدیث سنانے اور اسے دوسروں تک پہنچانے میں ہوتی ہے۔ اب رہ گیا مسئلہ کہ جو راوی فرط غفلت یا کثرت غلط کا شکار ہو اس کی مرویات کا کیا حال ہوگا؟ ظاہر ہے کہ وہ مطعون ہوگا، تو اس کی مرویات کا حال کیا ہوگا؟ تو اگر وہ راوی حفظ و ضبط نہیں رکھتا ہے، جیسا کہ یہ فرط غفلت اور کثرت غلط اس کی دلیل ہے،
تو وہ راوی ضعیف ہوگا اور اس کی مرویات غیر مقبول ہوں گی، یعنی ان کی مرویات سے حلال و حرام میں استدلال نہیں کیا جا سکتا، اور اگر وہ غایت درجہ ضعیف ہے تو ترغیب و ترہیب میں بھی اس کی مرویات کو نقل نہیں کیا جائے گا۔ آگے 2 کا بیان ہو گیا، 5 اسباب میں سے 2 کا بیان ہو گیا، فرط غفلت اور کثرت غلط کا۔ ومخالفت الثقات فی الاسناد او المتن یکون علی انحاء متعددہ، اور سند یا متن میں ثقہ راویوں کی مخالفت متعدد طریقوں پر ہوتی ہے، یکون علی انحاء متعددہ، متعدد طریقوں پر ہوتی ہے، تکون موجبۃ للشذوذ، جو حدیث کے لیے موجب شذوذ ہوتی ہے، یعنی یہ مخالفت ثقات خواہ سند میں ہو یا متن میں ہو، اس کے طریقے مختلف ہیں، کسی طریقے پر ہو، یہ مخالفت موجب شذوذ ہوتی ہے۔ اس مخالفت کی وجہ سے اس راوی کی روایت کردہ حدیث شاذ ہو جاتی ہے، اور شاذ کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ مخالفت ثقات کو حفظ و ضبط سے متعلق وجوہ طعن سے کیوں قرار دیا؟ کہاں حفظ و ضبط اور کہاں مخالفت ثقات؟ تو مخالفت ثقات کو حفظ و ضبط والے امور میں کیوں لے گئے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَجَعَلُهُ مِنْ وُجُوهِ الطَّعْنِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالضَّبْطِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْبَاعِثَ عَلَى مُخَالَفَةِ الثِّقَاتِ إِنَّمَا هُوَ عَدَمُ الضَّبْطِ وَالْحِفْظِ وَعَدَمُ الصِّيَانَةِ عَنِ التَّغَيُّرِ وَالتَّبْدِيلِ، اور اسے یعنی مخالفت ثقات کو حفظ و ضبط سے متعلق اسباب طعن میں سے ایک سبب قرار دیا گیا، اس وجہ سے کہ ثقات کی مخالفت کا باعث حفظ و ضبط کا فقدان اور تغیر و تبدل سے محفوظ نہ رہنا ہی ہے۔ یعنی کوئی راوی جو ثقات کی مخالفت کرتا ہے تو اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ حفظ و ضبط اگر باقی رہتا، جو اس نے سنا تھا اسے یاد رکھتا، اسے وہ محفوظ رکھتا، تو پھر ثقات کی مخالفت نہیں کرتا۔ جو سنا تھا اگر اس میں تبدیلی نہ ہوتی، کوئی تغیر نہ ہوتا، بلکہ جیسے سنا تھا ویسے محفوظ رکھتا، تو پھر ثقات کی مخالفت نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے مخالفت ثقات کو حفظ و ضبط سے متعلق اسباب طعن میں سے ایک سبب قرار دیا کہ اس مخالفت کا باعث یہ حفظ و ضبط کا فقدان اور تغیر و تبدل کا نہ ہونا ہی ہے، یعنی تغیر و تبدل سے محفوظ نہ ہونا ہی ہے۔ تو یہ 3 صورتیں ہو گئیں۔ چوتھا سبب وَالطَّعْنُ مِنْ جِهَةِ الْوَهْمِ وَالنِّسْيَانِ اللَّذَيْنِ أَخْطَأَ بِهِمَا وَرَوَى عَلَى سَبِيلِ التَّوَهُّمِ، اور وہ طعن جو وہم و نسیان کی وجہ سے ہے، اللذین اخطأ بہما،
جن کے سبب راوی نے خطا کی، وَرَوَى عَلَى سَبِيلِ التَّوَہُّم، اور توہم کے طریقے پر حدیث کی روایت کر دی. ان حصل الاطلاع على ذلك بقرائن دالة على وجود علل واسباب قادحة كان الحديث معللا. اگر اس پر اطلاع مل جائے، اس پر یعنی اس وہم و نسیان پر اطلاع مل جائے ایسے قرائن کے ذریعہ جو حدیث کی صحت کو مجروح کرنے والے اسباب و علل کے وجود پر دلالت کرتے ہیں، کان الحدیث معللا، تو وہ حدیث معلل ہوگی. اب یہ جو وہم ہوتا ہے تو یہ وہم کبھی سند میں ہوتا ہے، کبھی متن میں ہوتا ہے، اور کبھی وہم سند و متن دونوں میں ہوتا ہے. سند میں وہم کی مثال حضرت ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، حدثنا زہیر بن حرب حدثنا وکیع حدثنی داؤد بن سوار المزنی عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا زوج احدکم خادمہ عبدہ او اجیرہ فلا ينظر الى ما دون السرہ وفوق الرکبہ. اس حدیث کے تعلق سے خود امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ اس کی سند میں جو ایک راوی وکی ہیں انہیں وہم ہوا. انہوں نے روایت کیا اور کہا داؤد بن ابن سوار مزنی، حدثنی داؤد بن سوار المزنی کہا، اور صحیح ہے سوار بن داؤد المزنی، یعنی سوار یہ بیٹے ہیں اور داؤد یہ باپ ہیں ان کے. اور حضرت وکی نے جو روایت کیا ہے اس میں داؤد ابن سوار کہا، یعنی داؤد یہ بیٹے ہیں اور سوار یہ باپ ہوئے. تو یہ وہم ہوا سند. متن میں بھی وہم ہوتا ہے، اس کی مثال صحیح ابن حبان کی یہ حدیث ہے، حدثنا اسرائیل عن سماک انہ سمع جابر بن سمرۃ قال رأیت خاتمہ عند کتفہ مثل بیضۃ النعامۃ یشبہ جسدہ. تو اس حدیث میں جو لفظ آیا ہے یعنی مثل بیضۃ النعامہ، اس میں جو راوی اس کے ہیں اسرائیل انہیں وہم ہوا، اس لیے کہ خود امام ابن حبان فرماتے ہیں کہ یہ لفظ بیضۃ النعامہ نہیں ہے بلکہ بیضۃ الحمامہ. تو حمامہ کی جگہ انہوں نے نعامہ کی روایت کر دی اور یہ متن میں ہوا. اور کبھی یہ وہم متن و سند دونوں میں ہوتا ہے، جیسے سنن دارقطنی میں ہے حدثنا ابو الاحوص عن سماک عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابیہ عن ابی بردۃ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اشربوا فی المزفت ولا تسکروا. اب اس حدیث کے تعلق سے امام دارقطنی نے خود فرمایا کہ اس میں ابو الاحوص کو وہم ہوا سند میں بھی اور متن میں بھی، اس لیے کہ ان کے علاوہ دوسرے حضرات نے اس کی روایت کی ہے عن سماک عن القاسم عن ابن بریدۃ عن ابی، اور انہوں نے کیا روایت کی ہے عن القاسم ابن عبد الرحمن
ان ابی ان ابی بردہ تھا، تو اس میں ابی بردہ ہے اور اس میں ابی بریدہ ہے، اور اس میں ان ابی ہے ان ابی بردہ ہے، اور صحیح کیا ہے ان ابی بریدہ تھا ان ابی ہے۔ یہ متن کی بات ہو گئی۔ اور اس سند میں ہے ولا تسکرو، اور جو دیگر روات نے روایت کی ہے جو صحیح کہا گیا ہے وہ ہے ولا تشربو مسکرن، تو اس میں وہم متن میں بھی ہوا اور سند میں بھی ہوا۔ تو یہ وہم کبھی کبھی صرف سند میں ہوتا ہے، کبھی صرف متن میں ہوتا ہے، کبھی سند اور متن دونوں میں ہوتا ہے۔ تو اب اگر ان ایسے قرائن کے ذریعہ جو اسباب و علل، یعنی ایسے اسباب و علل کے وجود پر دلالت کرتے ہیں جو حدیث کی صحت میں مضر ہے، تو اس حدیث کو معلل کا نام دیا جاتا ہے۔ وَهَذَا أَغْمَضُ عُلُومِ الْحَدِيثِ وَأَدَقُّهَا، اور یہ علوم حدیث میں سب سے مشکل اور دقیق علم ہے، یعنی وہم و نسیان کی وجہ سے واقع ہونے والی خطا پر اطلاع پانا اور اس حدیث کو معلل قرار دینا علوم حدیث میں سب سے مشکل اور پیچیدہ علم ہے۔ ولا یقوم به الا من رزق فہما وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة واحوال الاسانید والمتون كالمتقدمین من ارباب هذا الفن، اس پر وہی شخص مطلع ہوتا ہے جسے اللہ تعالی نے یا جسے اللہ تعالی کی جانب سے اعلی فہم و فراست، زبردست قوت حافظہ اور روات کے مراتب اور اسانید و متون کے احوال کی معرفت عطا کی گئی ہے۔ کل متقدمین من ارباب هذا الفن، جیسے اس فن والوں میں سے متقدمین یعنی متقدمین محدثین، مثلا علی ابن مدینی، امام احمد ابن حنبل، محمد ابن اسماعیل بخاری، یعقوب ابن ابی شیبہ، ابو حاتم وغیرہ، یہ وہ حضرات ہیں، یہ وہ ائمہ ہیں جنہیں اللہ رب العزت کی جانب سے اعلیٰ فہم و فراست، شاندار قوت حافظہ، روات احادیث کے مراتب اور اسانید و متون کے احوال کی معرفت عطا کی گئی تھی، اور انہوں نے یہ کام انجام دیا، وہم و نسیان پر نظر رکھی اور احادیث جو معلل تھیں انہیں معلل قرار دیا۔ یہ سلسلہ جاری تھا فَإِلَىٰ أَنِ انْتَهَىٰ إِلَى الدَّارَقُطْنِي، یہاں تک کہ یہ سلسلہ دارقطنی پر ختم ہو گیا۔ یہ دارقطنی کون ہے؟ ان کا پورا نام ہے امام ابو الحسن علی بن عمر بن احمد بغدادی دارقطنی۔ یہ دارقطنی بغداد کے دارالقطن کی طرف منسوب ہے۔ یہ بڑے محدث ہونے کے ساتھ ساتھ فقہ شافعی کے بڑے عالم بھی تھے۔ 385 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو آپ غور کریں کہ ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ سلسلہ امام دارقطنی پر ختم ہو گیا، یعنی 385 میں ان کی وفات ہوئی، گویا ان کے بعد اس درجے کا کوئی سامنے نہیں آیا۔ خود آگے فرماتے ہیں وَيُقَالْ لَمْ يَأْتِ بَعْدَهُ مِثْلُهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ، کہا جاتا ہے کہ ان کے بعد اس فن میں ان جیسا ماہر پیدا نہیں ہوا۔
واللہ عالم، اور اللہ جل شانہ حقیقت حال بہتر جانتا ہے۔ وَأَمَّا سوء الحفظ، اور رہا سوء حفظ، فقالوا ان المراد به ان لا يكون اصابته اغلب على خطائه وحفظه واتقانه اکثر من سهوه ونسيانه۔ تو سوء حفظ کے بارے میں محدثین نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی درستی اس کی خطا پر غالب نہ ہو، اور اس کا حفظ و اتقان اس کے سہو و نسیان سے زیادہ نہ ہو، یعنی ان کانا خطاؤہ و نسیانہ اغلب او مساویا لصوابہ و اتقانہ کان داخلا فی سوء الحفظ، یعنی اگر راوی کی خطا اور نسیان اس کی درستی اور اتقان پر غالب ہو یا مساوی ہو تو وہ راوی سوء حفظ میں داخل ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر داخل نہیں ہوگا۔ فالمعتمد علیہ صوابہ و اتقانہ و کثرتہما، لہذا اس باب میں معتمد علیہ راوی کا ثواب و اتقان اور ان دونوں کی کثرت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روایت حدیث کی صحت اور اس کی قبولیت میں اعتبار راوی کے ثواب و اتقان کی کثرت اور غلبے کا ہے، اور اسی کثرت اور غلبے پر حکم کا مدار ہے۔ اگر اس راوی کی اگر اس کی روایت اکثر درست اور صحیح ہوتی ہے مگر کبھی کبھی خطا اور نسیان کا معاملہ پیش آ جاتا ہے تو وہ راوی سوء حفظ سے متصف نہیں ہوگا اور اس کی روایت قبول کی جائے گی، اس لیے کہ کبھی کبھی خطا اور نسیان کا معاملہ پیش آ جانا یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ تو انسان کی فطرت ہے۔ چنانچہ کہا گیا کہ اول الناس، یعنی پہلا بھولنے والا شخص پہلا انسان ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ خطا اور نسیان تو انسان کی طبیعت اور اس کی فطرت میں ہے، لہذا اگر کبھی کوئی خطا کوئی بھول چوک ہو جائے تو اس کی وجہ سے اسے نہیں کہا جائے گا کہ یہ سوء حفظ کا شکار ہے، اور اس کی حدیث کا وہ معاملہ نہیں ہوگا جو سوء حفظ سے متصف راوی کی روایت کا ہوتا ہے۔ اب سوء حفظ سوء حفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے سوء حفظ لازم اور ایک ہے سوء حفظ طاری یعنی غیر لازم، اور دونوں کے احکام جدا گانا ہے۔ اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ دونوں قسموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے احکام بیان فرماتے ہیں وَسُوءُ الْحِفْظِ إِنْ كَانَ لَازِمَ حَالِهِ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ وَمُدَّةَ عُمْرِهِ لَا يُعْتَبَرُ بِحَدِيثِهِ۔ اور سوء حفظ یعنی حافظہ کی خرابی اگر راوی کی پوری زندگی اور تمام اوقات میں شامل حال رہی تو اس کی حدیث معتبر نہیں ہوگی، لا یعتبر بحدیثی، تو اس کی حدیث معتبر نہیں ہوگی۔ محدثین کی نظر میں ایسا راوی بہت ضعیف مانا جاتا ہے، اتنا ضعیف ہوتا ہے کہ اس کی روایت فضائل اعمال میں بھی
بطور دلیل پیش نہیں کی جا سکتی۔ وعند بعض المحدثین ھذا ایضا داخل فی الشاذ، اور بعض محدثین کے نزدیک یہ بھی شاذ میں داخل ہے، یعنی سوء حفظ اگر پوری زندگی تمام اوقات میں شامل حال رہا تو جو اس کی روایت ہوگی وہ روایت شاذ میں داخل ہوگی۔ تو اب یہاں ایک قسم کا بیان بھی ہو گیا اور اس کا حکم بھی آ گیا۔ وَإِن تَرَى سُوءُ الْحِفْظِ لِعَارِضٍ مثل اختلال فی الحافظۃ بسبب کبر سنہ او ذہاب بصرہ او فوات کتبہ فہذا یسمى مختلطا، اور اگر حافظہ کی خرابی کسی عارض کی وجہ سے پیدا ہو گئی، یعنی پوری زندگی حافظہ کی خرابی نہیں تھی بلکہ پہلے وہ شخص صحیح تھا، کسی عارض کی وجہ سے حافظے کی خرابی پیدا ہو گئی، مثلا بے سبب کبر سن ہی او ذہاب بصر ہی، مثلا بڑھاپے کی وجہ سے حافظے میں خلل پڑ گیا، او ذہاب بصر ہی، یا بینائی ختم ہو جانے سے، آخر عمر میں وہ نابینا ہو گیا تو خلل پیدا ہو گیا حافظے میں، او فوات کتب ہی، یا کتابوں کے ضائع ہو جانے کی وجہ سے حافظے میں خلل پڑ گیا، تو ایسے راوی کو مختلط کہتے ہیں، فہذا یسمى مختلطا، تو ایسے راوی کو مختلط کہا جاتا ہے۔ اب یہ خرابی بڑھاپے کی وجہ سے ہو جائے، جیسے یہ خلف ابن خلیفہ ایک راوی ہیں، فقہ راویوں میں سے ہیں، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے ان کے حافظے میں خلل پیدا ہو گیا، اور جیسے مصنف جو اس کے جامع ہیں یعنی عبد الرزاق صاحب مصنف، آخر عمر میں ان کی بینائی جاتی رہی، وہ نابینا ہو گئے، اس کی وجہ سے ان کے حافظے میں بھی خلل پیدا ہو گیا، حافظے میں خرابی آ گئی۔ اور اسی طرح سے یہ عبداللہ ابن لہیہ ایک راوی ہیں، ان کے گھر میں آگ لگ گئی اور ان کی کتابیں اور ان کا گھر سب جل گیا، تو اب اس کے بعد جو انہوں نے روایت کی اب وہ حافظے کے زور پر بیان کرتے تھے، خلل پیدا ہو گیا اس میں اور اختلاط ہونے لگا۔ تو اس طرح سے کبھی بڑھاپے کی وجہ سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، یا کبھی آدمی نابینا ہو جاتا ہے، اب کتابوں کی طرف مراجعات نہیں کر پاتا ہے تو اس کا حافظہ خراب ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ، یا کتاب اس کی جس میں احادیث لکھ رکھی ہیں، جمع کر رکھی ہیں، وہ کسی وجہ سے ضائع ہو گئی، برباد ہو گئی، اب وہ اپنے حافظے پر اعتماد کرتا ہے تو اس میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو مختلف صورتیں ہوئیں۔ اب جو مختلط ہو گیا اس کی روایت کا کیا حکم ہوگا، تو اس تعلق سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فما روا قبل الاختلاط والاختلال متمیزا عما رواہ بعد هذه الحال قبل، تو اس راوی نے اختلاط اور اختلال سے پہلے جن احادیث کی روایت کی ہے وہ مقبول ہے، یعنی حافظے کی خرابی پیدا ہونے یا جو اس کا سبب ہے وہ پائے جانے اور اس کے حفظ میں خلل پیدا ہونے سے پہلے جو روایتیں انہوں نے بیان کی ہیں اور وہ بعد کی روایتوں سے ممتاز بھی ہیں تو انہیں قبول کر لیا جائے گا، اور جو اختلال اور اختلاط کے بعد روایت انہوں نے کی ہیں اسے قبول نہیں کیا جائے گا، یا وہ روایات جن کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو کہ انہوں نے اختلاط سے پہلے بیان کیا ہے انہیں یا اختلاط کے بعد بیان کیا ہے، اس کے بارے میں توقف کیا جائے گا۔ تو فرمایا فما روا قبل الاختلاط والاختلال، تو اس راوی نے اختلاط اور اختلال سے پہلے جن احادیث کی روایت کی ہے
وہ مقبول ہیں جبکہ وہ مرویات بعد کی مرویات سے ممتاز ہوں، یعنی متمیزن اما رواہ بعد هذه الحال، ممتاز ہوں قبلا تو قبول کی جائیں گے۔ وَإِن لَمْ يَتَمَيَّز تو اُقِّفَ، اور اگر ممتاز نہ ہو یعنی اختلال سے پہلے کی مرویات اختلال کے بعد کی مرویات سے ممتاز نہ ہو تو توقف کیا جائے گا۔ وَإِنِ اشْتَبَهَ فَكَذَلِكَ، اور اگر مشتبہ ہو یعنی پہلے اور بعد کی مرویات میں امتیاز نہ ہو، شبہ پیدا ہو جائے، تب بھی یہی حکم ہوگا، یعنی توقف کیا جائے گا۔ وَإِنْ وُجِدَ لِهَذَا الْقِسْمِ مُتَابِعَاتٌ وَشَوَاهِدٌ، اور اگر اس قسم کے لیے متابعات و شواہد پا لیے جائیں، ترقّى من مرتبۃ الرد الى القبول والرجحان، تو وہ مرتبہ رد سے مرتبہ قبول و رجحان تک پہنچ جاتی ہیں۔ وہذا حکم احادیث المستور والمدلس والمرسل، اور یہی مستور یعنی جس کا حال ظاہر ہی نہ ہو، مدلس اور مرسل کی احادیث کا بھی ہے، یعنی یہی حکم مستور، مدلس اور مرسل کی احادیث کا بھی ہے، یعنی ان کی روایات بھی متابعات و شواہد کی وجہ سے درجہ قبول و رجحان کو پہنچ جاتی ہے، اور اگر متابعات اور شواہد نہ ہوں تو پھر وہ ضعیف ہوتی ہیں، رد کر دی جاتی ہیں۔ اب بعض ثقہ روات جو آخر میں مختلف ہو گئے، ان میں سے ابو اسحاق سبیعی بھی ہیں، سعید ابن ایاس جریری ہیں، سعید ابن ابی عروبہ ہیں، ربیعۃ الرائے ہیں، سفیان ابن عوینہ اور ان جیسے دوسرے حضرات ہیں جو خود تو ثقہ ہیں لیکن آخر میں بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ان کے لیے اختلال اور اختلاط کی کیفیت پیدا ہو گئی، اس لیے بعد ان کی بات کی روایتوں میں روایتیں قبول نہیں کی جاتی ہیں، جب معلوم ہو جاتی ہیں اور نہیں معلوم ہوتی ہیں تو توقف کیا جاتا ہے۔ تو یہ ضبط سے متعلق جو اسباب تان تھے ان کا بیان بھی مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد دوسری فصل شروع ہوگی انشاءاللہ کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔